اس چینل پر مجھے جیو پولیٹکس کے بارے میں بات کرنا پسند ہے، جو کہ جغرافیہ یعنی زمین کی بناوٹ اور سیاست یعنی لوگ اور ممالک آپس میں کیسے ملتے ہیں کے درمیان کا تعلق ہے۔ اس بار ہم جانیں گے کہ آبنائے ہرمز اتنی اہم کیوں ہے اور کیسے اس کے تنگ ہونے نے پانی کے اس حصے کو عالمی بین الاقوامی کشیدگی کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ آبنائے اتنی اہم کیوں ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں کہاں واقع ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب ہے۔ جزیرہ نما کے ایک طرف بحیرہ عرب بحیرہ احمر کے ذریعے بحیرہ روم سے جڑا ہوا ہے، جو افریقہ اور جزیرہ نما کے درمیان سے گزرتا ہے، اور یہاں نہر سویز کے ذریعے بحیرہ روم سے ملتا ہے۔ جزیرہ نما کے دوسری طرف بحیرہ عرب خلیج عمان میں گرتا ہے، جو خلیج فارس سے جڑی ہوئی ہے۔ ان دونوں خلجوہے کے درمیان پانی کا یہ بہت ہی تنگ راستہ موجود ہے، جسے آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ اس آبنائے کے دونوں اطراف میں ایران، عمان اور متحدہ عرب امارات کی سرحدیں لگتی ہیں۔ آبنائے ہرمز روزانہ بھاری مقدار میں تیل کی ترسیل میں مدد کرتی ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے جہازوں پر لدا ہوتا ہے۔ ہم کچھ ہی دیر میں اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ اس آبنائے کے تنگ ہونے اور اس سے گزرنے والے تیل کے بے پناہ حجم کی وجہ سے آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل کے لیے دنیا کا سب سے اہم چوک پوائنٹ ہے۔ اس آبنائے سے گزرنے والے تیل اور دیگر توانائی کی مصنوعات کے حجم کا اندازہ لگانے کے لیے آئیے کچھ حساب لگاتے ہیں۔ 2018 میں اس آبنائے سے گزرنے والے تیل اور دیگر پیٹرولیم مائعات کی اوسط تعداد تقریباً 2,10,21,000,000 بیرل یومیہ تھی۔ ہر بیرل میں تقریباً 159 لیٹر ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کل 3 ارب لیٹر سے زیادہ روزانہ 1,300 سے زیادہ اولمپک سوئمنگ پولز جتنا مائع۔ یہ پوری دنیا کی روزانہ کی پیٹرول کی کھپت کا تقریباً 21% ہے۔ زمین پر سمندر کے راستے بھیجے جانے والے تیل کا 1/3 حصہ اس آبنائے سے گزرتا ہے، اس کے علاوہ تجارت کی جانے والی تمام قدرتی گیس کا 1/4 حصہ بھی۔ آبنائے ہرمز اپنے سب سے تنگ مقام پر صرف 39 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس وجہ سے آبنائے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو جہاز رانی کی سخت لینس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اپنی کم چوڑائی کے باوجود آبنائے ہرمز اتنی گہری ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جہازوں کو راستہ دے سکے، جنہیں ویری لارج اور الٹرا لارج کروڈ کیریئرز کہا جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے راستے خلیج فارس سے نکلنے والے بڑے جہازوں کو ایک احتیاط سے ترتیب دیے گئے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ پہلی شپنگ لین ایران کی سمندری حدود سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ 3 جزیروں کے درمیان سے گزرتی ہے، جن کا انتظام اس وقت ایران کے پاس ہے، لیکن متحدہ عرب امارات ان پر دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سپر ٹینکر کو آبنائے کے سب سے تنگ حصے میں موجود سب سے تنگ شپنگ لین سے گزرنے کے لیے عمان کی سمندری حدود میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ آبنائے سے گزرنے کے بعد خلیج عمان میں مزید شپنگ لینز ہیں، جو جہازوں کو واپس ایران کی سمندری حدود میں لے جا سکتی ہے۔ ہم نے اس بات پر بات کی کہ کیسے خلیج فارس آبنائے ہرمز کے ذریعے بحیرہ روم سے جڑی ہے، لیکن حقیقت میں 2018 میں اس آبنائے سے گزرنے والے خام تیل کا تقریباً 76% دوسری سمت یعنی ایشیا کی طرف گیا، اور اس کا زیادہ تر حصہ صرف 5 ممالک کو گیا: چین، بھارت، جاپان، سنگاپور اور جنوبی کوریا۔ مشرقی ایشیا کی بڑی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے آئل ٹینکرز کو عام طور پر ایک اور آئل چوک پوائنٹ کو عبور کرنا پڑتا ہے، آبنائے ملکہ، جس پر ہم شاید کسی اور ویڈیو میں بات کریں۔ تو آبنائے ہرمز تنگ ہے، اتنی تنگ کہ یہ سرحدی ممالک کی سمندری حدود کے اندر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آبنائے میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ جہازوں کی آمد و رفت کو بند کر سکتا ہے، یا بدترین صورتحال میں ممالک کے درمیان تنازع کھڑا کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے ریلیز ہونے سے محض چند ماہ قبل خلیج عمان میں آبنائے ہرمز کے دہانے کے قریب جہازوں پر حملے ہوئے تھے۔ اس طرح کے واقعات آبنائے کے استحکام کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور سرحدی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھاتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی تجارت کے لیے کتنی اہم ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آبنائے سے تیل کی ترسیل میں کوئی بھی رکاوٹ ان ممالک کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی جو اس تیل پر انحصار کرتے ہیں، اور ان ممالک کے لیے جو تیل بیچ کر ہونے والی آمدنی پر انحصار کرتے ہیں۔ تو تیل خریدنے والے ممالک کی غیر ملکی تیل پر انحصار کم کرنے کی کوششوں کے علاوہ تیل پیدا کرنے والے ممالک نے بحری راستے کے طور پر آبنائے ہرمز کے استحکام کو لاحق خطرات کو کم کرنے کے لیے اور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات خلیج فارس سے باہر جہاز رانی کر کے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر سکتے ہیں،
اور ان بندرگاہوں تک تیل پہنچانے کے لیے ان کے پاس پائپ لائن موجود ہیں۔ یاد رہے کہ 2018 میں آبنائے ہرمز سے روزانہ 2 کروڑ 10 لاکھ بیرل تیل گزرا تھا۔ سعودی عرب کے پاس ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے جو روزانہ 5 ملین بیرل تک تیل بحیرہ احمر پر موجود اس کی بندرگاہ تک پہنچا سکتی ہے، حالانکہ 2018 میں یہ پائپ لائن صرف 2 ملین بیرل یومیہ بھیجنے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ ان کے پاس ایک قدرتی گیس کی پائپ لائن بھی ہے جو روزانہ 3 لاکھ بیرل کے برابر ترسیل کر سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے پاس ابوظہبی کروڈ آئل پائپ لائن ہے جو تیل براہ راست خلیج عمان تک پہنچاتی ہے۔ یہ روزانہ 15 لاکھ بیرل تک پمپ کر سکتی ہے، لیکن پچھلے سال یہ صرف 6 لاکھ بیرل یومیہ کے لیے استعمال ہوئی۔ دیگر پائپ لائنز بھی موجود ہیں لیکن زیادہ تر نسبتاً چھوٹی ہیں اور بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کرتی ہے، اس لیے حالیہ تنازعات ممالک کے درمیان سیاسی اختلافات کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو چکی ہے۔ تو آبنائے ہرمز کا مستقبل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہے اور شاید میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ ہم نے جانا ہے، اس آبنائے کی اہمیت کو خطے کے جغرافیہ نے اور بڑھا دیا ہے، جس میں متبادل بحری راستوں کی کمی بھی شامل ہے، لیکن یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ یہ آبنائے مختلف ممالک کی سمندری حدود میں مکمل طور پر ضم ہے، جس کا مطلب ہے کہ خطے کی سیاست بحری راستے کے طور پر اس آبنائے کے استحکام کو متاثر کرتی ہے۔ آبنائے ہرمز کا دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں میں سے ایک رہنا ممکنہ طور پر جاری رہے گا، خاص طور پر اگر دنیا میں تیل کی بھوک برقرار رہتی ہے۔ اس چینل پر مجھے